بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلہ و اصحابہ یا سیدی یا حبیب اللہ۔ رات سامعین محتشم، یہ ایک نادھاں ہے نام نہاد۔ آپ سب سے پہلے اس کا یہ کلپ سنیے اور یہ جو اشعار کہہ رہا ہے اس کے متعلق آپ کو سیدی اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے جو موقف اختیار کیا ہے اور جو ہمارے بزرگان دین کا موقف ہے وہ آپ کی بارگاہ میں پیش کرتا ہوں۔ نبی آسرا اے کل جہان دا، نبی دا آسرا اے ماں حسین دی۔ حضرات سامعین محتشم، اس شعر کا سب سے پہلے آپ کو معنی سمجھا دوں کہ جو یہ کہا گیا ہے کہ نبی آسرا کل جہان دا، نبی دا آسرا ماں حسین دی۔ اس شعر کا مفہوم یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کل جہاں کا آسرا، کل جہاں کا وسیلہ ہے۔ اور اب جو دوسرا مصرع ہے کہ نبی دا آسرا ماں حسین دی، سب سے پہلے کوئی بھی صحابی یا کوئی بھی اللہ کا ولی نبوت تک نہیں پہنچ سکتا۔ میرے دوستو، یہ جملہ کفریہ ہے۔ اسی حوالے سے سیدی اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے تاوا رضویہ کی جلد نمبر 14 کے اندر جلد نمبر 14 صفحہ نمبر 263 کے اوپر ارشاد فرمایا کہ ولی کو کسی نبی سے، خواہ وہ نبی مرسل ہو یا غیر مرسل، افضل بتانا کفر و دلال ہے۔ کیوں نہ ہو کہ اس میں ولی کے مقابل نبی کی تحقیر اور اجماع کا رد ہے کہ ولی سے نبی کے افضل ہونے پر تمام اہل سنت کا اجماع ہے۔ اور اس کے موقف پر جو کہ اس شعر سے واضح محسوس ہو رہا ہے اور نظر آ رہا ہے کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم تمام جہان کا آسرا تو ہے اور حضرت فاطمہ زہرا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا آسرا ہے۔ معاذ اللہ، یہ ایسا کہنا گناہ ہے اور کفر ہے۔ دوسرا، بہار شریعت کی جلد اول حصہ جو ہے اول کے صفحہ نمبر 47 کے اوپر یہ عقیدہ نمبر 22 لکھا ہے کہ انبیاء کرام تمام مخلوق یہاں تک کہ رسل ملائکہ سے افضل ہے۔ ولی کتنا ہی بڑا مرتبے والا ہو، کسی نبی کے برابر نہیں ہو سکتا۔ جو کسی غیر نبی کو کسی نبی سے افضل یا برابر بتائے کافر ہے۔ یہ سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں توہین ہے کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ کا آسرا کہنا، اور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کہ آپ کی صاحبزادی کا مقام عرفہ والا ہے، بہت ہی اعلیٰ مقام ہے، لیکن ایسے جملے سے علماء اہل سنت نے منع فرمایا ہے۔ دوسرا، بہار شریعت کی جلد اول حصہ اول کے اندر صفحہ نمبر 210 میں یہ بات لکھی ہے کہ ایک یہ عقیدہ، یعنی کہ ان لوگوں کا جو روافض ہیں ان کا عقیدہ کیا ہے کہ ائمہ اطہار رضوان اللہ علیہم انبیاء علیہ السلام سے افضل ہیں، اور یہ بالاجماع کفر ہے کہ غیر نبی کو نبی سے افضل کہنا یہ جملہ کفریہ ہے۔ یہ حضرات، میں صرف ادھر سے نہیں بلکہ شرح عقائد نصفیہ میں بھی یہی بات لکھی ہے کہ انبیاء جو ہیں وہ معصوم ہوتے ہیں اور دوسرے جو لوگ ہیں وہ محفوظ ہوتے ہیں، اور ایک محفوظ کو ایک معصوم کے لیے یہ کہنا کہ وہ اس کا آسرا ہے۔ دوسری طرف قرآن مجید کی صراحتاً نفی کی جا رہی ہے کہ اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ کہ اے محبوب، ہم نے آپ کو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کے بھیجا ہے۔ اور فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہا اور جتنے بھی دنیا اور ما فیہا چیزیں موجود ہیں وہ سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سب کے لیے رحمت اور آسرا بن کے تشریف لائے ہیں۔ اور دوسرا جو ہے حوالہ اس کا قرآن مجید کی آیت کہ للمؤمنین رؤوف الرحیم کہ آپ مومنوں پر رحم فرمانے والے ہیں، ان کے لیے
کرم فرمانے والے ہیں۔ اس آیت قدسہ کی بھی نفی کی جا رہی ہے اس شعر سے۔ اللہ رب العزت ہمیں ایسے اشعار سے بچائے، اور اس کے علاوہ جو ہم ایسے لوگوں کو سٹیجوں پر بٹھاتے ہیں اور ایسے افراد کو ہم لوگ فاسق جو ہے، فاسق و فاجر، جن کی داڑھیاں مکمل نہیں، جو معاذ اللہ اپنی زلفوں کو کندھوں سے نیچے لے کے آتے ہیں، ان افراد کے لیے سیدی اعلیٰ حضرت رحمت اللہ علیہ نے فتاوی رضویہ کی 23ویں جلد کے اندر آپ رحمت اللہ علیہ نے فرمایا ہے کہ ایسے لوگوں کا حکم کیا ہے۔ سیدی اعلیٰ حضرت رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ فاسق کو آگے کرنے میں اس کی تعظیم ہے، حالانکہ بوجہ فسق لوگوں پر شرعاً اس کی توہین کرنا واجب اور ضروری ہے۔ پھر دوستو، فاسق و فاجر کو اوپر لانا یہ حرام ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی صلاح خوانی کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے، اور شریعت کے تقاضے کو پورا کرتے ہوئے رب الجلال ہمیں ان احکامات کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔